یہاں ایک تحقیق کا انداز ہے، وہی حضرت ابراہیم. اب استدلال کی بات آئی ہے، دلیل کی بات آئی ہے. ایک ہی شخصیت سے، قرآن کی ایک ہی جگہ سے، ایک ہی واقعے سے میں آپ کو ایک ہی شخصیت کے واقعات سے واضح کر دوں کہ دلیل کیا ہے، تحقیق کیا ہے، استدلال کیا ہے اور تقلید کیا ہے. وہی حضرت ابراہیم گزرے، اب بڑے ہیں، بزرگ ہو گئے، نمرود تک آئے. قرآن نے کیا کہا؟ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تم نہیں دیکھتے اس شخص کو جو دلیل قائم کر رہا تھا، حجت کٹ حجتی کر رہا تھا حضرت ابراہیم کے سامنے، اور اس نے یہ کہا جس کو بڑا ملک مل گیا تھا، بڑی طاقت مل گئی تھی، بڑی سلطنت مل گئی تھی. اس قال ابراہیم، جب حضرت ابراہیم نے اس سے یہ کہا اور یہ فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. یہ ہے استدلال. میں دلیل قائم کرتا ہوں کہ رب وہ ہوتا ہے جو زندگی اور موت دے. اس نے دلیل کو کاٹا اپنی کٹ حجتی سے. اس نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں. قیدیوں میں جن کو سزائے موت ہونا تھی، کچھ کو آزاد کر دیا، کچھ کو مار ڈالا گیا. کہا میں نے بھی مار دیا، میں نے بھی زندہ کر دیا. اب اس کی اس کا حجتی کا کوئی جواب نہ تھا. ایک اور دلیل قائم کر کے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق وآتی بہا من المغرب. اب میں دوسری دلیل یہ دیتا ہوں، تیری کٹ حجتی کا کیا کہنا؟ ہاں میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا دے. فبہت الذی کفر، جس نے کفر اختیار کیا تھا وہ مبہوت نظر آیا. یہ استدلال، دلیل قائم کی. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اپنے اپنے دور کی بات ہے، یہ اپنے اپنے زمانے کی بات ہے. یہی دلیل ختم نبوت کا زمانہ ہوتا اور ابراہیم ہوتے تو نہ پیش کرتے. صلوات محمد علیہ محمد پر ایک اور صلوات محمد علیہ. اس وقت کی دلیل کچھ اور ہوتی. اس وقت کی دلیل کیا ہوگی؟ وہ اپنا دور حضرت ابراہیم کا، میرا رب وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تب سمجھو تو مغرب سے نکال دے. اور جب ایسا وقت آ جائے کہ کوئی سورج کو مشرق سے نکال دے، ایک صلوات محمد علیہ محمد. تو اب یہاں دلیل کا انداز بدل جائے گا. اب استدلال یہ ہوگا، دھوکے میں نہ آ جانا. کل ابراہیم نے رب اسے مانا ہے جو سورج مشرق سے نکالے. اگر میرے لیے بھی سورج مشرق سے نکل آئے اور وہ دلیل پلٹ جائے تو اب یہاں دیکھنا کہ میں استدلال کیا قائم کرتا ہوں. انہوں نے اسے مبہوت کیا تھا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتلاؤں گا کہ وہ ہے میرا رب جو میرے لیے مشرق سے سورج کو نکال رہا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. ایک صلوات سب مل کر محمد علیہ محمد. آئیے وہ تحقیق، یہ استدلال. اب صرف تقلید. جہاں قرآن اس انداز میں پیش کر رہا ہے بات کو کہ ادھر حضرت ابراہیم گزرے، ایک میت کو پڑے ہوئے دیکھا، آدھی پانی میں ہے آدھی زمین پر ہے. زمین کے جاندار بھی اسے کھا رہے ہیں اور پانی کے جاندار بھی اسے کھا رہے ہیں. یہاں بڑا مسئلہ ہے تفصیلی، جسے چھیڑنا مجمع کے ذہن کو منتشر کرنا ہے، اس لیے اسے چھوڑتا ہوں. بس اتنا کہ اپنے دلیل اور اپنے موضوع پر رہتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتی. پہلے والے یہ بتلا دے کہ مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا. جواب آیا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں لائے؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی،
بے شک، مگر یہ چاہتا ہوں کہ دل مطمئن ہو جائے۔ اب اگر مردوں کو زندہ کر دیا جائے، 4 پرندوں کو لے کر یہ کرو اور یہ کرو، اور وہ پھر سے زندگی پا جائے، تو اب ابراہیم کا قلب کیوں مطمئن ہو گیا؟ اس لیے کہ اب یہاں پر صرف سر جھکا دینا ہے اس کی طاقت و قوت کے آگے۔ اب یہ ہے تقلید کا مسئلہ کہ یہاں سے تقلید ہوگی، جو رب کا حکم اس کا امتثال کیا جائے گا۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہمارے سامنے دین اور شریعت اور قرآن جب حقوق کی بات کرتا ہے، بہت سے حق ہم سے ضائع ہوتے ہیں نادانستگی میں یا جان بوجھ کر، اور اس پر آگے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف جو گزشتہ سال کی گفتگو اس سے الگ رہتے ہوئے حقوق پر بات ہوگی۔ ہمارے سامنے مختلف موضوعات ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس وقت کس دن کون سے موضوع پر بات ہوگی، لیکن آپ کو سنا دوں، کچھ سرخیاں سنا دوں کہ جس پر آپ کے سامنے انشاءاللہ، کیونکہ ایک گفتگو ہوتی ہے کہ جو نے کتنی کتابوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہوتی ہے، اور ایک خالی اپنی عقلی و فکری اعتبار سے بات ہو۔ کیا حق ہیں؟ آج کی دنیا میں ہم بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں، اس لیے کہ شریعت نے، دین نے، قرآن نے ہم کو جو حق بتلائے ان میں ہم یہ غور کر لیں کہ ہماری اسلامی اور ایمانی زندگی کی بنیاد تحقیق پر ہے، استدلال پر ہے یعنی دلیل پر، اور پھر تقلید پر، یا صرف تقلید پر ہے کہ پہلے ہم تقلیدی طور پر بڑھے، پھر جیسا دلیل تحقیق کا منظر آتا گیا وہ کرتے گئے۔ اس لیے حقوق ٹکرا جاتے ہیں، تصادم ہے حقوق کا۔ جو سرخیاں آپ کے سامنے پیش کروں، بزرگوں کا حق بچوں پر، آگے کی تقریروں میں بات آئے گی۔ بچوں کا حق اپنے بزرگوں پر، عالم کا حق اپنے ماننے والوں پر، ماننے والوں کا حق اپنے عالم پر، نبی اور انبیاء کا حق اپنی امت پر، ائمہ کا حق اپنی امت پر، امت کا حق گھریلو زندگی میں ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے۔ آپس کے رشتوں کا حق ایک دوسرے پر، ماں باپ کا حق، شوہر زوجہ کا حق، بھائی بھائی کا حق، پڑوسی کا حق، اور یہ سب ہمیں جہاں سے ملا اسے کہتے ہیں قرآن، اور قرآن جہاں سے ملا انہیں کہتے ہیں نبی، اور نبی جہاں سے ملے اسے کہتے ہیں در اہل بیت۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ دیکھیے، چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بہت نام آپ کے سامنے مشہور ہے، بولول 190 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد ہارون رشید کے چچا تھے، عظمت تھی، لیکن جس در سے وابستہ تھے وہاں سے ان کا ہر عمل جو ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا آتا رہا۔ اس در سے وابستہ ایک ایسی شخصیت کہ جس کو قاضی القضات تک کا عہدہ دیا جانے لگا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مجنون تھے تو قاضی القضات کا عہدہ کیوں دیا جا رہا تھا؟ لیکن انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں تو ایک دیوانہ آدمی، معلوم نہیں کہ اس کے حق میں کیا فیصلہ دے دوں، کیونکہ غلط حکومت کے درمیان یہ عہدہ بھی پسند نہیں کیا۔
اور اچھی بات ہے، واہ 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 واہ۔ اور انداز کیا تھا؟ سمجھانے کا، نصیحت کرنے کا، بتلانے کا۔ ایک دن قصر شاہی میں داخل ہو گئے، آزادی تھی، سناٹا تھا، نوکر خادم موجود نہیں تھے، چلتے چلے گئے، جا کر شاہی مسند جو تھی اس پر بیٹھ گئے۔ نوکر جو آئے تو انہوں نے، خادموں نے دیکھا کہ جہاں بادشاہ بیٹھتے تھے، ہاروں بیٹھتا ہے، وہاں بہلول بیٹھے ہوئے، میلا لباس، کم قیمت لباس، یہ چمکتی ہوئی مسند۔ اس پر بھی انشاءاللہ آگے کی تقریروں میں آپ کے سامنے تاریخی حقائق پیش کروں گا، جس سے آپ اندازہ کریں گے کہ بنام اسلام یہ تاج و تخت کیسے تھے۔ اسلام بنام اسلام، بنام ایمان، بنام خلافت کیا ہو رہا تھا، اس کی ایک جھلک یہاں سے اندازہ کریں۔ نوکر آئے، خادم آئے، دیکھا یہ اس طرح، بیلون کو ہٹانا چاہا، اس ہٹنے اور ہٹانے میں کچھ چوٹ آ گئی بیلون کو، کہ اتنے میں ہارون آیا۔ نوکر ڈرے کہ اگر نہ ہٹائیں گے اور ہارون آ جائے گا تو کیا ہوگا، ہٹاؤ۔ چھینا جھپٹی جبر، آ گیا بادشاہ، دیکھا کیا ہو رہا ہے، کیا ایسا واقعہ ہے۔ بہلول کیا ہوا؟ بہلول نے شکایت کی، اس طرح سے مجھے مار پیٹ کے ہٹایا گیا ہے۔ نوکروں کو ڈانٹا، جب ڈانٹ دیا نوکروں کو تو دیکھا اب بھی بہلول رو رہے ہیں۔ پوچھا بھائی اب کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اب تو میں نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی، سب کر دیا، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اپنے اوپر نہیں رو رہا ہوں، یہ اپنے اوپر نہیں رو، تم پر رو رہا ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اس مسند پر تو میرا یہ حال ہو گیا، تم تو کب سے بیٹھ رہے ہو، تمہارا کیا حال ہوگا؟ ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ بتا دینا چاہا کہ یہ جگہ حق پہنچانے کے لیے ہے، صرف اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر ہے تو پھر اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے۔ قرآن اور قرآنی پیغام دنیا کو ان کے حقوق بتانے اور پہنچانے کے لیے آیا تھا، لیکن بعد رسول کم مدت میں، اگر دیکھیے تو بہت کم مدت میں، وفات رسول کے کچھ بعد سے جو حالات آئے، اور پھر خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس کے جو حالات سامنے آئے، ان تمام جگہوں پر دین کو صرف بنیادی طور پر تقلید پر بلند کیا گیا، جس کا نتیجہ وہ ہوا کہ اصل دین کی تصویر چھپتی چلی گئی، اور جو شریعت اور جو دین ہمارے سامنے عام انسانی زندگی کو فائدہ پہنچانے آیا تھا وہ ختم ہونا شروع ہوا۔ عزیز اور دوستو، جہاں سادگی تھی، جہاں انسان کو حق پہنچانے کے لیے دین اور شریعت کا مقصد ظاہری طور پر حکومت اور سلطنت، ملوکیت نہیں تھا، وہاں رسول کی ذات کیا تھی؟ قرآن انسان کو ان کے حقوق کی بات سمجھاتا تھا، آیات سے آپ کے سامنے پیش کرتا، پھر احادیث سے جو آگے کی گفتگو میں سامنے آئے گی۔ لیکن ہم اتنا دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو قرآن، جو احادیث اور جو سیرت رسول اور سیرت معصومین انسان کو ان کے حقوق بتلانے کے لیے آئے تھے، وہاں حق کو چھینا گیا ہر عنوان پر، اور یہی وجہ ہے کہ شاہان عباسی، جن کو خلفائے بنی عباس کہا جاتا ہے، خلفائے بنی امیہ کہا جاتا ہے، ان کے دور سے لے کر ہمارے سامنے وہ واقعات سامنے آئے۔ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو تحقیق سے استدلال اور تقلیدی زندگی تک پہنچایا۔